کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا یہ 10واں مہینہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، وہاں پر سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں ہی ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا ہے، اور اسی مہینے ہی ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں ہی جب منافقین نے ہماری اماں پر تہمت لگائی تھی تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی 18 آیتیں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اتاریں۔ وہ بھی جو آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئیں وہ بھی اسی شوال المکرم کے مہینے میں اتری۔ تو یہ مہینہ، اس کی بڑی مناسبت ہے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی مبارک کے ساتھ کہ ان کی ولادت، ان کا نکاح، ان کی رخصتی اور ان کی برات کا اعلان اسی مہینے میں ہوا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں چند باتیں سیرت طیبہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور شان کے متعلق عرض کروں گا، آپ حضرات توجہ فرمائیں گے۔ مقام کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں۔ میرے خیال میں کائنات کے اندر اتنی بڑی شان والی عورت کا آنا مشکل ہے کہ جن کے خاوند سردار دو جہاں ہوں، اور انبیاء علیہم السلام کے بعد اس پوری دنیا اور اس دھرتی پر اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہے۔ سیدہ طیبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ سن 4 نبوی میں ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اس کے 4 سال بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیدا ہوئی، اور ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو پیدائشی طور پر مسلمان ہوئیں، اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پیدا ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی جو بیوی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غمگین رہنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام حکیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہم رشتے کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا نکاح ہوا شوال المکرم میں۔ ان کی حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھیں، ان کی رخصتی ہو گئی، لیکن حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی نہیں ہوئی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا، امہات المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے پہلے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر لے کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا نکاح ہم نے آپ کے ساتھ کر دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کسی کی بیٹی کا نکاح اس کا باپ کرتا ہے، کسی کا نکاح اس کا بھائی کرتا ہے، کسی کا ہاتھ اس کا ماموں لے کے جاتا ہے، کسی کا ہاتھ اس کا چاچا لے کے جاتا ہے۔ وہاں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے کیا شان ہے کہ تیری تصویر حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے لے کے آئے، اور تیرا کیا مقام ہے کہ تیرا نکاح ہی اللہ رب العالمین نے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اللہ اکبر۔ کسی کا نکاح ہوتا ہے کسی بڑے آدمی سے، کسی کا نکاح کسی ممبر سے ہو جاتا ہے تو وہ بھی خوشیاں مناتا ہے، کسی کا نکاح، کسی کا داماد اگر بن جاتا ہے، کوئی ایم این اے بن جاتا ہے، کسی کا داماد کوئی ایم پی اے بن جاتا ہے، کسی کا داماد کوئی وزیر بن جاتا ہے، کسی کا داماد کوئی مشیر صدر بن جاتا ہے، وہ بھی بڑی خوشیاں مناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے کیا کہنے، تیرا کیا مقام، تیرے مقام کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ تیرے خاوند ہی سردار دو جہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی، جن کی خاطر یہ کائنات سجائی گئی، اللہ اکبر۔ فرمایا جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اس وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، اور جب رخصتی ہوئی اس وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال سے کچھ اوپر تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب نکاح ہو چکا ہے، آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلائیں، اپنے گھر لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق، میرے پاس تو حق مہر کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 500 درہم پیش کر دیے، آج کے لاکھوں روپے بنتے ہیں، وہ پیش کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 500 درہم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق مہر کے اندر دے کر رخصتی کر لی۔ اللہ اکبر۔ کیا مقام ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اکبر۔ تیری میری بچی بالغ ہوتی ہے، سب سے پہلی نگاہ کسی کی اماں کے اوپر پڑتی ہے، تیری میری بچی بالغ ہونے کے بعد پہلی نگاہ کسی کی بہن کے اوپر پڑتی ہے، کسی کی نگاہ اس کے بھائی پر پڑتی ہے، کسی کی نگاہ اس کے خاوند، کسی کی نگاہ اس کے ابا پر پڑتی ہے، کسی کی نگاہ اس کے ماموں پر پڑتی ہے، کسی کی نگاہ اس کے چاچو پر پڑتی ہے۔ وہاں اماں عائشہ صدیقہ، تیرا کیا مقام ہے؟ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے جو نگاہ پڑی تیری وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر پڑی۔ اللہ اکبر۔ اس چہرے کے اوپر نگاہ پڑی جس چہرے کی قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، اس چہرے کے اوپر نگاہ پڑی جس چہرے کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، روایات کے اندر لکھا ہے، فرمایا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بچپن تھا، ان کو 2 شوق تھے۔ ایک شوق تو فرمایا گڑیوں سے کھیلنے کا شوق تھا، چھوٹی چھوٹی گڑیاں کھیلا کرتی تھیں، اور دوسرا شوق تھا کہ وہ
جھولا جھولا کرتی تھیں۔ فرمایا جب رخصتی کا وقت آیا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں آ جایا کرتی تھیں، وہ گڑیا کھیلا کرتی تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دوسری بچیاں دیکھتیں تو وہ اپنے اپنے گھروں کو دوڑ جاتی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے تو ان بچیوں کو کہتے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ جا کر تم کھیل لو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ اکبر، جن کے روضہ اطہر کے اندر آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ میری جھولی ہے، آسمان سے ایک چاند اترا میری جھولی کے اندر آ گیا، پھر آسمان سے دوسرا چاند اترا وہ میری جھولی میں آ گیا، پھر آسمان سے تیسرا چاند اترا وہ میری جھولی میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ خواب انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میں تجھے اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مگر میری زندگی میں اس خواب کی تعبیر کسی کو نہیں بتانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ جو پہلا چاند تیری جھولی میں آیا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ میں اس تیرے حجرے کے اندر دفن ہوں گا، میرا مزار یہیں بنے گا، اور یہ دوسرا چاند جو آیا ہے یہ جھولی یہ تیرا حجرہ ہے، یہ دوسرا جو چاند ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ جو تیسرا چاند یہ تیرے حجرے کے اندر آئے گا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اس امہ کا۔ آج کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، کوئی بڑا سے بڑا آدمی ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی جتنا بڑا نیک متقی پرہیزگار آدمی ہو، وہ چاہتا ہے، وہ یہی دعا کرتا ہے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ اس امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے جس کے حجرے کو اللہ نے جنت بنا دیا۔ آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ فرمایا اس پوری دنیا کے اوپر، آسمانوں کے اوپر سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ اطہر سے بڑھ کر کوئی بھی اعلیٰ اور معلیٰ کوئی جگہ نہیں ہے۔ آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عرش معلیٰ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دفن ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حجرہ اس سے بھی اعلیٰ و ارفع ہے۔ کیوں نہ ہوتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرا اور میرے گھر کے درمیان، فرمایا میرے منبر کے اور میرے گھر کے درمیان یہ جو حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا اور جنت کا حصہ ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو حجرہ مبارک ہے، فرمایا یہ جنت کا حصہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا کہ ان کی ولادت بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی شوال المکرم کے مہینے میں ہوا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی بھی شوال المکرم کے مہینے میں ہوئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی، اللہ نے برات کا اعلان کیا، سورہ نور کی 18 آیتیں ان کی برات میں نازل کی، وہ بھی شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ اسی لیے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں، فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ مومنوں کی عورتیں، مومنوں کی بیٹیاں شوال المکرم کے مہینے کے اندر شادی کیا کریں، شوال المکرم کے مہینے کے اندر نکاح کیا کریں، شوال المکرم کے مہینے کے اندر رخصتی کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شوال المکرم کے مہینے کی بڑی نسبت ہے۔
اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے خلاف جب منافقین نے ان کے اوپر الزام لگایا، منافقین نے ان کے اوپر تہمت لگائی، یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ فرمایا غزوے سے واپسی کے اوپر میں بہت زیادہ لمبے واقعہ نہیں سناتا کیونکہ وقت مختصر ہے۔ میں مختصر وقت کے اندر آپ کو اس واقعے کی ایک جھلک دے دیتا ہوں۔ غزوہ مریسع، غزوہ بنی مستلق بھی اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا اس غزوے سے واپسی کے اوپر سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کجاوا تھا اونٹ کے اوپر، اس کے اندر وہ آ کے بیٹھ جاتی، اوپر چادر لگی ہوئی تھی، صحابہ وہ اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیتے، جہاں قافلہ پڑاؤ کرتا وہ کجاوا اٹھا کر نیچے رکھ دیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ کیا گیا، اس راستے سے واپسی کے اوپر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ وہاں ان کا ہار گم ہو گیا، ہار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹائم لگ گیا۔ اب جو اٹھانے والے کجاوے کو اٹھانے والے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالکل، ایک تو بچپن بھی تھا، کم سنی بھی تھی، اس وقت ان کا جسم اور ان کا وجود بھی بالکل ہلکا پھلکا تھا۔ کجاوے اٹھانے والے کو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ اوپر تو چادر پڑی ہوئی تھی کہ اما طیبہ اندر ہیں یا نہیں ہے۔ انہوں نے کجاوے کو اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ اما واپس آئیں، ہار کو ڈھونڈتے ہوئے جو دیر لگی، واپس آ کر دیکھا تو وہ لشکر روانہ ہو چکا تھا، لشکر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اما یہاں رہ گئی ہیں۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچی، انہوں نے اپنی چادر کو اوڑھا اور چادر اوڑھ کے وہاں سو گئیں۔ حضرت صفوان ابن ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ قافلے سے پیچھے پیچھے چلتے آیا کرو، کوئی بھی قافلے کی چیز گر جائے، کوئی بھی قافلے کا سامان رہ جائے، کوئی بھی قافلے سے رہ جائے، آپ اس کو لے کر آ جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا، کیونکہ انہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کے آیات اترنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو وہ سمجھ گئے یہ اما ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف انہوں نے یہی پڑھا، اما جاگ گئیں، اما اٹھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو بٹھایا، اما سوار ہو گئیں اور ان کی کوئی بات نہیں ہوئی، روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء نے کچھ وقت لکھا ہے، بعض نے کچھ وقت لکھا ہے، لیکن زیادہ یہی ہے کہ دن کا وقت تھا۔ وہاں قافلے کے قریب پہنچ گئے، وہاں جا کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ سے اتر کر اپنے کجاوے اور اپنے اونٹ کے اوپر چلی گئیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں منافقین نے دیکھ لیا۔ جب منافقوں نے دیکھا، یہ منافق شروع دن سے لے کر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے خلاف یہ کسی قسم کا کوئی بھی وار خالی نہیں جانے دیتے، تو انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ دیکھو جی یہ کیسی ام المومنین ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کے تعلقات ہیں، یہ تو اس طرح ہے، اس طرح منافقین نے تہمت لگانی شروع کر دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا کوئی علم نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس پورے سفر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 28 دن لگے، جب اما واپس پہنچی، اما بیمار ہو گئیں، بخار کی شدت ہو گئی، پورا 1 مہینہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہیں۔ لیکن اما فرماتی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اما فرماتی ہیں کہ جب میں بیمار ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے پیش آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میری دل جوئی کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھ کر پوچھا کرتے تھے۔ لیکن فرمایا اس مرتبہ جب میں بیمار ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے، صرف میری اماں سے پوچھتے یا جو میرے ساتھ ہوتی ان سے پوچھتے کہ عائشہ کا کیا حال ہے، بس اتنا پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے۔ اماں فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ بات کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ میرے ساتھ وہ محبت والی باتیں نہیں ہیں جو عام طور پر ہوا کرتی ہیں۔ اماں فرماتی ہیں
یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے اندر تشریف لے گئے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا اور تقریباً 5 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تھے۔ اماں بیمار ہو گئیں، شوال المکرم کا مہینہ آ گیا، عید گزر گئی، ابھی بیماری سے ہی فارغ ہوئیں تو اماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، میں اپنے ابا کے گھر سے ہو کے آؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ اماں کہتی ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جب بھی میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ابا کے گھر جانے کا پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری حمیرہ کیا کرنے جاؤ گی، میری عائشہ کیوں جاؤ گی، میری عائشہ کیا کام ہے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے کہتے۔ فرمایا میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ میں نے جیسے ہی آقا سے پوچھا، آقا نے فرمایا چلی جاؤ۔ اماں کہتی ہیں کہ میں گھر پہنچی، اپنے گھر میں تو بیماری تھی۔ اللہ اکبر، عرب کے اندر اس وقت یہ رواج تھا کہ قضاء حاجت کے لیے مستورات رات کے وقت باہر جایا کرتی، دور دور جایا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر، ان کی ایک لونڈی کے ساتھ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جا رہی تھیں۔ مستہ ان کا لقب تھا۔ ان کو وہ ذرا گریں، جیسے ہی وہ گریں انہوں نے کہا ہلاک یا مستہ، یعنی اپنے بیٹے کا نام کہا، او مستہ تو ہلاک ہو جائے۔ اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا او مستہ یہ کیا ہوا، اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دے رہی ہو، اپنے بیٹے کو کیوں اس طرح کہہ رہی ہو، اور وہ بدری صحابہ میں سے ہیں، ان کو آپ کیوں اس طرح کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا او ایسا آپ کتنا سیدھی سادھی ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے خلاف پورے کے پورے مدینہ منورہ کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں، پورے کے پورا مدینہ منورہ کے اندر آپ کے خلاف یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور ان باتوں کے اندر میرا بیٹا مستہ بھی آ گیا ہے، اسی لیے مجھے اپنے بیٹے مستہ کے اوپر ناراضگی ہے۔ جیسے یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے اس واقعے کا علم ہوا، مجھے اس بات کا پتہ چلا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین جو محسوس ہوا سرک گئی، مجھے قضاء حاجت بھول گئی، واپس آ گئی۔ اللہ اکبر، واپس آ کر اپنی اماں سے پوچھا اماں یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا، اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ اماں کہتی ہیں ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک چیخ ماری۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ فرمایا وہ چیخ سن کر نیچے آئے، آ کر گھر والی سے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کا ابھی علم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اس وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی اٹھایا، مصلی اٹھا کر اندر جانے لگی، ماں دوڑ کے آئی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیا کہ کہیں میری بیٹی اس غم کے اندر آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھایا، اللہ کی دربار کے اندر رونے لگی۔ میرے بھائی آپ بچیوں والے ہیں، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، یہ جو سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں جن کی بچیاں جوان ہیں، ایمانداری سے بتاؤ اگر آپ کی اور میری بیٹی کے اوپر کوئی انگلی بھی کھڑی کر دے کیا آپ اور میں ہم جی سکتے ہیں؟ سردار دو جہاں کی بیوی، صدیق اکبر سردار صحابہ کی بیٹی، حضور علیہ السلام بڑے پریشان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کو اکٹھا کیا، صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمانے لگے، فرمایا او میرے یارو اسی طرح کسی آدمی نے میری عائشہ کے اوپر تہمت لگائی ہے۔ فرمایا انصار مدینہ کے سردار اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں وہ کون آدمی ہے، اگر وہ ہمارے قبیلے سے ہوگا تو ہم خود ہی اس کو قتل کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن پھر صحابہ کو بلایا،
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے عرب کی عورتوں کی کمی نہیں ہے، بے شک ٹھیک ہے، لیکن آپ اس معاملے کو بڑا سوچ سمجھ کر ڈیل کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بڑا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی صحابہ سے پوچھا، اور بھی فرمایا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ اس طرح کریں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کو بلا لیں، ان کو پتہ ہوگا، عورت کا عورت کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ تو بلایا گیا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، او بریرہ کیا تم مجھے نبی مانتی ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ کو نبی مانتی ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا او بریرہ اگر تو مجھے نبی مانتی ہے تو بتا عائشہ کے اندر تو نے آج تک کوئی ناپسند بات دیکھی ہو؟ حضرت بریرہ نے قسم اٹھا کے کہا یا رسول اللہ میں نے آج تک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی بھی ناپسند بات نہیں دیکھی، ہاں سوائے اس کے کہ ابھی کم سنی کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے یہ آٹا گوندھ کے سو جاتی تھیں اور بکری آ کر بکری کے بچے آٹا کھا جایا کرتے تھے، اس کے علاوہ آج تک میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو ان میں ناپسند ہو۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ وہاں حضرت عمر تو وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن میں 32 مقامات ایسے ہیں زمین پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن اتار دیا، قرآن بنا کر نازل کر کے حضرت عمر کی تائید فرما دی۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اگر آپ باذوق ہیں تو یہ وقت، چلو سارے سبحان اللہ کہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ سارے باذوق ہیں نا انشاءاللہ، سبحان اللہ کہیں، جس کا دل خوش ہو رہا ہے وہ سبحان اللہ کہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں مشورہ بعد میں دوں گا، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاروق پوچھو۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ عائشہ کا نکاح آپ کے ساتھ آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک سوال نے سارا معاملہ ہی حل کر دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا او فاروق میرا نکاح میری عائشہ سے اللہ نے کیا تھا، جبریل امین ان کی تصویر لے کے آئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اللہ جو آپ کے بستر کے اوپر ایک گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اللہ آپ کے بستر کے اوپر ایک غلط عورت کو کس طرح لے کے آتے؟ یا رسول اللہ ہم نہیں مانتے، یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سراسر الزام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، فرمایا تشریف لائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت ابو بکر صدیق، وہ صدیق اکبر تیرا کیا مقام ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر بیٹی کی جا کر کوئی صفائی نہیں تھی، جا کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میری بیٹی ہے، یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے، یا رسول اللہ میری آپ کے اوپر جان نثار، میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مہربانی فرمائیں۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے، سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ کہاں ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا عائشہ اگر تو پاک دامن ہے تو مجھے بتا دے، اور اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کر معافی مانگ لے، میں بھی اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اما عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ منافقین نے اتنی شور مچا دیا ہے کہ اب اگر میں اپنی صفائی بھی پیش کروں تو کوئی مانے گا نہیں۔
اللہ اکبر، یا رسول اللہ اب میں یہ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑتی ہوں، اور آج میرا معاملہ اسی طرح ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا تھا۔ اللہ اکبر۔ اماں فرماتی ہیں کہ اس غم کے اندر مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی زبان پہ نہیں آیا، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ المستعان علی ما تصفون فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ وحی آئی، اماں فرماتی ہیں سخت سردی کا موسم، سخت ٹھنڈک ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہار کے اوپر پسینے پسینے۔ فرمایا کافی دیر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہار کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو، پریشان تھے، پتہ نہیں آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، پتہ نہیں آج اللہ کی طرف سے کیا اعلان آتا ہے، آج پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ لیکن ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا میں مطمئن تھی، مطمئن میں ضرور تھی، جب میرے ابا میرے چہرے کو دیکھتے تو مطمئن ہو جاتے، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے پھر پریشان ہو جاتے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تھوڑی دیر گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اطہار سے کپڑا ہٹایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان فرما دیا۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم۔ فرمایا کہ یہ سراسر بہتان لگایا گیا ہے، آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کے حق کے اندر بہتر ہے، کوئی برا نہیں ہے آپ کے حق کے اندر۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ سورہ نور کے دوسرے رکوع اور تیسرے رکوع کے اندر اللہ نے قرآن کی 18 آیتیں نازل کر دیں۔ اماں فرماتی ہیں میں نے تو یہ سوچا تھا، مجھے یہ یقین تو تھا اللہ میری برات کا اعلان کریں گے، لیکن میں نے سوچا تھا کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا دیں گے، اللہ اطلاع فرما دیں گے، لیکن اللہ اکبر جب میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، کون ایسا جس کا حجرہ جنت ہے، کون ایسا جس کا نکاح اللہ نے خود اپنے پیغمبر سے کیا، کون ایسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اماں عائشہ، کون ایسا آخری وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اور وہاں اپنا جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ جب ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں پر تہمت لگی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے سے گواہی دلوائی، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، اللہ نے چھوٹے بچے سے گواہی دلائی۔ جب تہمت لگی ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اللہ نے خود قرآن اتار کے نازل کر دیا اور اللہ نے اعلان کر دیا او قیامت تک کے آنے والے قاریوں، قیامت تک کے آنے والے حافظوں، جب تک تم میری عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان نہیں کرو گے تمہارا قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے برات کا اعلان فرما دیا۔ قیامت تک آنے والے سارے منافقین کو، قیامت تک آنے والے سارے کافروں کو اللہ نے یہ اعلان کر دیا، خبردار جس نے بھی آج کے بعد میری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھائی اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔
کیونکہ صحابہ کے اوپر جو انگلی اٹھاتا ہے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ پر انگلی اٹھانے والا جہنمی تو ہو سکتا ہے، جنتی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقام بھی بڑا عطا فرمایا تھا۔ 18 سال کی ان کی عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال تک امت کو اسلام اور دین سکھاتی رہیں۔ آدھا دین، پورا آدھا دین اس امت کو اگر ملا ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے ملا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در سے ملا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری عائشہ نہ ہوتی تو امت کو پورا دین منتقل نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور دین تو اتنا 4000 کے قریب حدیث کی روایت کرنے والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سے آج تک کسی نے اتنی حدیثیں روایت نہیں کی ہیں۔ قرآن کی سب سے پہلی حافظہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ دین کے لحاظ سے اتنا بڑا مقام، لیکن دنیا کے اعتبار سے دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 1,00,000 درہم، کتنا؟ 1,00,000 درہم اس وقت کا، آج کے میں کہتا ہوں کئی لاکھ روپے یا کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انہوں نے بھیجے، جب اماں کے پاس آئے، اللہ اکبر، اپنی باندی سے فرمایا یہاں سے یہاں اور ان پیسوں کے اور میرے درمیان پردہ لٹکا دو۔ فرمایا یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ مجھ سے پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گی۔ دن کا وقت ہوا، فرمایا لے آؤ۔ برتن کے اندر سارے کے سارے درہم، سارے کے سارے دینار، سارے کے سارے پیسے ڈالے۔ فرمایا مدینہ منورہ کے غرباء میں اعلان کر دو، مدینہ منورہ کے فقراء میں اعلان کر دو کہ آؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھیلیاں بھر بھر کے ان کو دے دیں، ساری کی ساری تقسیم کرتی رہیں، خود روزے سے تھیں۔ اللہ اکبر۔ شام تک گھر کے اندر 1 درہم بھی باقی نہیں بچایا، ذرہ برابر بھی باقی نہیں بچا۔ باندی نے کہہ دیا، انہوں نے کہا اماں آپ کو بھی روزہ تھا، اپنے روزے کے لیے کوئی گوشت ہی منگا لیتی ہوں ان پیسوں میں سے، کوئی چیزیں ہی منگا لیتی ہوں ان پیسوں میں سے۔ فرمانے لگی مجھے کیا پتا، اس وقت اگر تو مجھے یاد دلا دیتی، اس وقت مجھے یاد کروا دیتی تو میں گوشت بھی منگوا لیتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی دنیا کی اتنی بھی پرواہ نہیں تھی، دنیا اتنی بھی نہیں تھی۔ ایک دن روزے سے تھی، دروازے کے اوپر دستک ہوئی کہ اللہ کے نام کے اوپر مجھے کچھ دے دو۔ گھر کے اندر صرف 1 روٹی تھی۔ باندی کو فرمایا یہ روٹی اٹھا کے دے دو۔ باندی کہنے لگی اماں آپ کو بھی روزہ ہے، روٹی تو صرف 1 ہے۔ فرمایا اٹھا کے دے دو، اللہ کے نام پر اس نے مانگا ہے، ہمارا اللہ مالک ہے۔ باندی کہتی ہیں میں نے وہ روٹی اٹھا کے دے دی، افطاری سے پہلے اللہ نے بہترین گوشت اور بہترین کھانا ہمارے گھر میں بھیج دیا۔ تو میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ شوال کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے میں ان کی ولادت ہوئی، یہ یاد رکھ کے جانا۔ شوال میں ہی ان کا نکاح ہوا، شوال کے مہینے میں ہی ان کی رخصتی ہوئی، اور شوال کے مہینے میں ہی اللہ نے ان کی برات کا اعلان فرمایا۔ کتنی زہد و تقوی، کتنی دنیا سے بیزاری، اور کتنی سخی، کتنی سخاوت۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔